ایک بے مثال نمونہ. لوگوں نے صحیح بخاری کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے. کچھ ایسے تھے جو کھلا انکار حدیث کرنے والے، کھل کے کہنے والے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے. ان لوگوں نے بھی صحیح البخاری کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کھل کر علل اعلان حدیث کے انکار کا نظریہ نہیں اپنایا، لیکن کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے جو ان کی خاص فقہ کے متعلق تھے یا ان کے خاص نظریے کے متعلق تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے صحیح البخاری پر حملے کیے. انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو مذاق بنانے کی کوشش کی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک بنانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا فضل ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج تک صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بھی لوگوں کے ذہنوں سے اعتبار نہیں ختم کر سکے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث یہ وہ گروہ ہے جو ہمیشہ سے حق پر قائم ہے، آج بھی حق پر وہی جماعت اور گروہ ہے، اور قیامت تک محدثین کے یہ جانشین اس کائنات میں محدثین کی جانشینی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تحفظ کرتے رہیں گے. ایک ایسا شخص بھی آیا جس نے 40 سال صحیح بخاری کا درس دیا تھا، لیکن یہ کرامت اللہ رب العزت نے صرف اہل الحدیث کو بخشی ہے کہ وہ شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح البخاری کی ایک حدیث بھی مشکوک نہیں ہے. لیکن وہ لوگ چونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، 40 سال صحیح بخاری پڑھائی، صحیح بخاری کا درس دیا، لیکن چونکہ نقطہ نظر پیچھے اور تھا، فقہ کوئی اور تھی، پیچھے نظریہ کوئی اور تھا. 40 سال صحیح بخاری پڑھانے کے بعد صحیح بخاری کے خلاف ایک ضخیم کتاب لکھ دی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں نے 40 سال صحیح بخاری پڑھی ہے، مجھ سے بڑا تو بخاری کا ماہر کوئی نہیں ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری میں نعوذ باللہ اتنے جھوٹ لکھے ہیں، اتنی غلط بیانیاں ہیں، اتنے راویوں کے بہتان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے. اندازہ کریں ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے، آج دنیا میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اللہ اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک اعتراض کا جواب اہل الحدیث نے دیا، محدثین کے جانشینوں نے دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے طالب علموں نے جواب دیا. اور جو لوگ ان خرافات کو پڑھ کر جو صحیح بخاری کی مخالفت میں لکھی گئی تھی، 40 سال صحیح بخاری پڑھا کر کسی نے اپنی فقہ اور اپنے نظریات کو اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی، ایک ایک اعتراض کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ایسا تشفی بخش دیا گیا، ایسا تسلی بخش دیا گیا کہ جو لوگ پڑھ کر، جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر اور انجینئر، جو گمراہ ہو چکے تھے، جو یہ ماننے لگے تھے کہ بخاری میں بڑے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم تو نادانی میں ان حضرت کے لکھے ہوئے جھوٹوں کی زد میں آ چکے تھے، اور یہ بات ہم نے مان لی تھی، یقین کر لیا تھا کہ صحیح بخاری واقعی کوئی مشکوک کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے. لیکن آج اہل الحدیث کے فرزند کا لکھا ہوا جواب
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام اشکالات اور شبہات ختم ہو چکے ہیں، اور ہم آج بخاری کو اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت مانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے صحیح البخاری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، خود ان کے گھر سے آوازیں اٹھیں، اور ایسی آوازیں اٹھیں کہ کئی لوگ مجبور ہو گئے اندر کھاتے۔ انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے کہا ہم نے اپنا موقف بدل لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا بھی ہوا، یہ بخاری کی کرامت ہے، اور یہ صحیح بخاری کا اعجاز ہے کہ جس نے بھی اعتراض کیا ہے اس کو اس کے گھر سے بھی جواب ملا ہے۔ ایک بدنام زمانہ کتاب لکھی گئی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صحیح بخاری کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کتاب مقدس اور بخاری محدث کے نام سے۔ ان کے گھر سے لوگ اٹھے، انہوں نے اس کے خفوات اور اس کی بکواسات کو رد کیا، اور اس کی اتنی مٹی پلید کی کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کرتا رہا۔ واللہ عالم، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے، لیکن ہمیں ان کے گھر سے یہ گواہیاں ملی۔ تو صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بیش بہا مجموعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین اور شریعت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکا، جس نے کوشش کی ہے، مسلمانوں نے، مومنوں نے اس کو گردن سے پکڑا ہے، اس کی زبان کھینچی ہے، اس کو دھتکار دیا ہے، اس کو راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ کیونکہ بعض ایسے جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہنے والے، قرآن کریم میں تحریف کے قائل، اتنا پریشر پڑا ہے مسلمانوں کا، سنیوں کا، کہ وہ بھی مجبور ہو گئے کہ اپنے بڑے سے اعلان لا تعلقی کر لے، ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کا اعجاز اور معجزہ تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے بارے میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے ہرزہ سرائیاں کی، بڑی بڑی کوشش ہوئی امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح بخاری کو بدنام کرنے کی، اس کو مسخ کرنے کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور آج جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو اتنا ذلیل کیا۔ کوئی کہتا ہے کتا کھانا، میں کھاتا ہوں کتا، میں کتے کو حلال سمجھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے گدھا کھانا حلال ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ایک نماز ہے، کوئی کہتا ہے 3 نمازیں ہیں، کوئی سرے سے نماز کا منکر ہے، زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل نہیں کر سکتے۔ تو حدیث کا انکار یہ اسلام کا انکار ہے، وہ اللہ کے دین کا انکار ہے، اور حدیث کے خلاف کی جانے والی ہر بات حقیقت میں اللہ کے دین پر لگائی جانے والی ضرب ہے، اور اللہ کے دین میں لگائی جانے والی نقب ہے، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے محدثین نے بھی تشتزبان کیا، محدثین نے بھی ایسے لوگوں کا راستہ روکا، اور آج تک مسلمان محدثین کے جانشین ان لوگوں کا راستہ روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حدیث بھی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے، محفوظ رہے گی۔ صحیح البخاری بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اور قیامت تک پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی۔ اس کے بغیر نہ کوئی مدرسہ مکمل ہو سکے گا، نہ کوئی مسجد مکمل ہو سکے گی، نہ دین کا کوئی داعی اس کے بغیر اپنی دعوت کو مکمل کر سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احادیث کی حفاظت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی، قرآن اور حدیث اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں
اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحیح البخاری کی خدمت کرنے والے اور صحیح البخاری کی تعلیم حاصل کرنے والے اور ان لوگوں کے جو معاونین ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ہنستا اور آباد رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور اللہ رب العزت یہ گلشن، یہ کتاب و سنت کا جو گلشن ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اسے یوں ہی لہلہاتا رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔